السلام علیکم عزیزان محترم، آج کی ہم ویڈیو میں بات کریں گے کہ امت کو امام یا خلیفہ منتخب کرنے کا حق کیوں نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ مومنون کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور اگر تم اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت کرو گے تو اس حال میں تم یقیناً نقصان اٹھاؤ گے۔ عزیزان محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص خدا کے مقرر کردہ امام کو چھوڑ کر کسی غیر خدا کو بنائے ہوئے امام کی پیروی کرے گا تو ایسے شخص مشرک ہے اور اس شخص نے گویا خدا کا شریک قرار دے دیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ حدیث حیات القلوب کی جلد نمبر 3 میں امامت کے موضوع کے اندر صفحہ نمبر 60 کے اندر بیان ہوئی ہے اور علامہ مجلسی نے بھی اسے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ عزیزان محترم، شیخ طبری نے اپنی کتاب احتجاج میں اور دیگر کئی حضرات نے روایت کیا ہے کہ سعید بن عبداللہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں چند مسائل پوچھنے گیا تو سعید نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ امام زمانہ علیہ السلام امام کی گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ امام حسن عسکری نے بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اپنے مولا یعنی حضرت صاحب الامر سے پوچھ لیں۔ جب سعید نے کہا کہ میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں تو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اپنے سوال ان سے پوچھ لیں۔ من جملہ کئی سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ امت اپنے امام کا انتخاب کیوں نہیں کر سکتی۔ امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مصلح اصلاح کرنے والا اور دوسرا مفسد یعنی فساد پھیلانے والا، اور تم کس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ سعید نے کہا مصلح امام کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں جو مومنین کے درمیان اصلاح پھیلانے والا امام ہے۔ مولا نے فرمایا کہ ایسا ممکن ہے کہ لوگ کسی کو اچھا سمجھ کر انتخاب کریں جبکہ وہ شخص اچھا نہ ہو، کیونکہ لوگوں کو ضمیر یا دل کا حال معلوم نہیں ہوتا۔ سعید نے کہا جی میرے مولا، بالکل ایسا ہی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ کسی ایسے شخص کا انتخاب کریں کہ جن کے دل کا حال نہ جانتے ہوں اور اس کو اچھا سمجھیں لیکن وہ بعد میں برا نکلے۔ تو مولا نے فرمایا میں اسی دلیل دیتا ہوں کہ تمہاری عقل قبول کرے۔ یہ بتاؤ کہ اگر جناب موسیٰ و عیسیٰ جیسے عظیم القدر نبی کسی کا انتخاب کریں تو کیا ان کے چناؤ میں کوئی غلط شخص منتخب ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، نبی کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا تم غلط سمجھتے ہو۔ حضرت موسیٰ معصوم تھے، صاحب کتاب تھے، انہوں نے 70 افراد کا انتخاب کیا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ سب کے سب منافق تھے۔ عزیزان محترم، امام نے اس کے بعد آیت کی تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم دیکھ نہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر بظاہر یعنی اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، پس اس گستاخی سے تمہیں بجلی کی کڑک نے آ لیا اور اس وقت تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد عزیزان محترم، امام زمانہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب اولو العزم نبی کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے تو افراد امت کے انتخاب کی کیا حیثیت ہے؟ یہ واقعہ نور الثقلین کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 259 میں موجود ہے، حیات القلوب کی جلد نمبر 3 کی صفحہ نمبر 61 میں موجود ہے، تفسیر برہان کی جلد نمبر 3 کی صفحہ نمبر 441 میں موجود ہے۔ عزیزان محترم، خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے راہ دکھا دی اور ایک گروہ وہ ہے کہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے، انہوں نے شیاطین کو اپنا ولی بنا لیا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنی نسبت گمان رکھتے ہیں کہ وہ راہ پائے ہوئے ہیں یعنی راہ حق پر موجود ہیں۔ عزیزان محترم، امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ائمہ حق کو چھوڑ کر ائمہ باطل کا دامن تھاما ہے۔ علل الاشائر میں نور الثقلین کی جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 352 میں یہ حدیث نقل ہے اور باقی حوالہ جات بھی آپ کے سامنے نیچے پیش کیے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اکثر لوگ دین سے خارج ہو جائیں گے کیونکہ وہ اپنے 13 یا اس سے بھی زیادہ اماموں کے قائل ہو جائیں گے۔ القاطرہ جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 368 کے اندر یہ روایت بھی نقل کی گئی ہے۔
عزیزان محترم، پس ان روایات کی روشنی میں یہ چیز ہمارے سامنے واضح ہو گئی ہے کہ امت کبھی بھی اپنے لیے امام کا انتخاب نہیں کر سکتی۔ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، اور جو بھی نبی کا جانشین ہوتا ہے یا وہ اسے نبی جو ہے وہ اس کو مقرر کرتا ہے، یا خداوند تعالیٰ کی جانب سے وہ ولی، وہ امام، وہ اولیاء مقرر کیا جاتا ہے۔